الحمد لله رب والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله العظيم. ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے جس مہینے کی نسبت سرکار دو عالم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہے. اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کا بیان شروع ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان بھرپور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے برکت کی چیز بھی ہے، عبادت کی چیز بھی ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے، کیونکہ نبی کا اور امت کا آپس میں رشتہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. نبی امت کے حق میں خیر خواہ ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، اور نبی امت کے لیے روحانی باپ کے درجے میں ہوتا ہے. جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ان سارے انبیاء کرام کا اپنے اپنی امت کے ساتھ میں ایسا ہی ہمدردانہ رویہ تھا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ نے اپنی ساری زندگی امت کے ساتھ رحمت للعالمین بن کر اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے برتاؤ کی بلندی کے ساتھ زندگی گزاری. کوئی موقع آپ نے اپنی زندگی میں امت کی ہمدردی اور بھلائی والا اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا. اسی لیے جہاں ایک طرف امت کے حق میں نبی ہمدرد خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی جستجو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف امت پر بھی نبی کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے جسے حقوق کہتے ہیں. ہر انسان کے اوپر نبی کے کچھ حقوق ہیں. نبی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے روحانی سرپرست تھے، تو امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر نبی کے کچھ حقوق ہیں. آج انہی حقوق کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا
کہ اے لوگوں میں ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس رب کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں جس رب کی آسمانوں اور زمین پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت ہے، حکومت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، کہ تم اس نبی پر ایمان لاؤ، اس رسول پر ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجا تھا۔ ہمارے نبی کی خصوصیتوں میں ایک خصوصیت ان کا امی ہونا ہے۔ امی کا مطلب ہے جس نے اپنے جیسے انسانوں سے کچھ نہ پڑھا ہو، اسے امی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے زمانے میں جو بچہ بھی اس علاقے میں پیدا ہوتا تو ماں باپ بچپن سے اپنے بچے کو تعلیم دلانے کے لیے، تعلیم میں بھی خاص طور پر گھوڑا دوڑانا، تیر چلانا، نیزے نشانے جمانا، شعر شاعری اور پرانے جو شعراء تھے ان کے اشعار یاد دلانا، کس کا خاندان کس سے جا کر ملتا ہے، جسے علم الانساب کہتے ہیں، پیڑھیوں کا علم، نسب کا علم، وہ سب ماں باپ اپنے بچوں کو یاد دلاتے تھے، یا پھر ایسے اساتذہ کے پاس ان کو بھیج کر ان کی تربیت کراتے تھے جو اساتذہ اپنے اپنے فن میں ماہر ہوتے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ نے کسی استاذ سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کو سکھایا۔ وحی کے ذریعے سے نبی کو علم دیا گیا، اور ہمارے نبی کی کسی نے تربیت نہیں کی، اللہ نے براہ راست اپنے نبی کی تربیت فرمائی۔ اخلاق بھی اللہ نے ہمارے نبی کو سکھائے، آداب بھی اللہ ہی نے ہمارے نبی کو سکھائے، اور علم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے نبی تک پہنچایا۔ تو آپ کا لقب امی پڑ گیا، آپ امی نبی تھے، یعنی آپ نے انسانوں سے کچھ نہیں پڑھا تھا، تو آپ امی تھے۔ اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ جو امی نبی ہے۔ تو امت پر نبی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائے۔ جس طریقے سے اللہ کو ایک مانتے ہیں جس کا نام توحید ہے، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تمام انبیاء کرام میں سب سے جلیل القدر نبی ماننا، اور آپ کو نبی امی مانتے ہوئے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو سچا سمجھنا، یہ آپ پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا حق یہ ہے ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اسی لیے آدمی جس کلمے کو پڑھ کر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس کلمے میں یہ بتایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ جس ایمانی کلمات کو پڑھ کر آدمی اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا، یہی بتایا گیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آخری رسول تھے، اللہ کے نبی تھے اور آخری نبی تھے، تو اس نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اسی لیے نبی کو بھیجا گیا۔ نبی دنیا کے اندر اس وجہ سے آتے تھے کہ لوگ ان کو مانے، ان کو جھٹلائے نہیں، ان کا انکار نہ کرے، کیونکہ نبی انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ اخلاق والے، سب سے اچھے کیریکٹر والے اور سب سے اچھی زندگی والے ہوتے تھے۔ تو ہر زمانے کے نبی اپنی اپنی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے تھے۔ پھر نبی کا دوسرا بڑا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم نبی کو انسان مانیں۔ اللہ نے نبی کو انسان بنایا، انسانوں کے ذریعے سے آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بھی ماں باپ تھے، آپ کی بھی اولاد تھی، آپ کی بھی بیویاں تھیں، انسانوں کو جس طریقے سے کھانے پینے کے تقاضے ہوتے ہیں آپ کو بھی وہ سب تقاضے تھے، تو نبی کو انسان ماننا بھی ضروری۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبی انسان نہیں تھے، نبی فرشتے تھے، تو پھر فرشتے کے لیے اچھی زندگی گزارنا کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو انسانوں کے لیے اچھی زندگی گزار کر بتانا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبی انسان نہیں تھے، جنات تھے، تو جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی طاقتیں دے رکھی ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بڑا طاقتور مخلوق بنایا، بڑی طاقتور وہ مخلوق ہے، اپنی صورت شکل بدلنے کی اللہ نے ان کو قدرت دی۔ جنات جب چاہے جس شکل میں چاہے ظاہر ہو سکتے ہیں، انسان اپنی شکل نہیں بدل سکتا لیکن جنات بدل سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں، تو نبی کا جن ہو کر رات رات بھر عبادت کرنا کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات تو اس وقت ہے کہ نبی انسان ہے، انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورتیں پیش آتی ہے، سونے کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے باوجود نبی اپنے تقاضے کو دبا کر رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کے انسان ہونے کی وجہ سے عبادت کا کمال تھا۔ تو نبی کا دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ نبی کو انسان مانا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا انسان ہوں۔ اچھا، پچھلے زمانے کے اندر جتنے انبیاء آئے تھے نا، وہ نبی جب اپنی امت کو دین کی دعوت دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، تو ان کی قوم یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ نہیں ملا کیا نبی بنا کے بھیجنے، جو تم کو نبی بنا کے بھیج دیے؟ تو پہلے زمانے میں لوگ اپنے نبیوں سے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجنا تھا، انسان کو کیوں بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو نبی بنا کر اس وجہ سے بھیجتے تھے تاکہ اور انسانوں کو بھی اس نبی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ان جیسی گزارنا آسان ہو جائے، اسی لیے نبی کو انسان بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ نبی انسان نہیں تھے، وہ نبی کو مٹی سے بنا ہوا نہیں سمجھتے، وہ نبی کو نور کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، انسانوں کو مٹی سے بنایا، تو نبی کو وہ نور سے مانتے ہیں، نبی کو بشر یعنی انسان نہیں مانتے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی بشر تھے مگر بے شر تھے، نبی کے اندر گناہوں کا مادہ نہیں تھا، کبھی کسی نبی سے اللہ نے کوئی گناہ ہونے نہیں دیا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا تھا۔ تو نبی بشر تو تھے، بشر عربی میں انسان کو کہتے، نبی بشر تو تھے لیکن بے شر تھے، شر عربی کے اندر گناہوں کو کہتے ہیں، بے شر کا مطلب نبیوں کے اندر گناہ نہیں ہوتا تھا۔
تو ہمارا دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ ہم نبی کو انسان مانیں، اور تیسرا بڑا حق یہ ہے کہ ہم نبی کو انسانوں میں سب سے اچھا انسان مانیں۔ نبی انسان تھے لیکن سارے انسانوں میں سب سے اچھے تھے۔ آپ کو سید البشر کہا جاتا ہے، یعنی پورے انسانوں کے سردار۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسانوں کو پیدا کیا یا قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ان سارے انسانوں میں سب سے اچھے انسان انبیاء کرام، 1 لاکھ سوا لاکھ جو پیغمبر گزرے ہیں دنیا میں، وہ روئے زمین کے سب سے اچھے انسان۔ اور ان سب سے اچھے انسانوں میں بھی سب سے بڑے اور سب سے عظمت والے، فضیلت والے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے کامل اور مکمل انسان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت میں پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ کل اللہ تعالیٰ قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار بنائیں گے، امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کریں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری قبر کو کھولیں گے۔ سب سے پہلے نبی قبر سے نکلیں گے، پھر آپ کے ساتھ آپ کے دونوں چہیتے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما قبروں سے نکلیں گے۔ پھر نبی اپنے دونوں صحابہ کے کندھوں پر ایسا ہاتھ رکھ کر جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے وہاں جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو آواز لگائیں گے تو اس قبرستان میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر آئیں گے۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی جنت المعلیٰ جائیں گے جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، وہاں سے ان لوگوں کو آواز لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے مردوں کو زندگی دیں گے، اور ساری دنیا کے کسی بھی کونے کی قبرستان میں دفن یا جل کر راکھ ہونے والے یا سمندر میں ڈوب کر مر جانے والے، مچھلیوں کی غذا بننے والے یا مٹی میں گل سڑ کر اپنے آپ کو فنا کرنے والے جتنے انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندگی دیں گے، اور سارے کے سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی، اور وہاں کے سردار اللہ کے نبی ہوں گے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولواء الحمد بیدی، قیامت میں سارے انسانوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حمد کا جھنڈے کا مطلب جتنے انسانوں کا لشکر ہوگا ان سب کو لیڈ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی ایسے کلمات کے ذریعے سے تعریف فرمائیں گے کہ جو کلمات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس دن کے لیے خاص طور پر سکھائیں گے۔ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کریں گے۔ تو ہمارا بحیثیت امتی کے نبی پر تیسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی کو انسانوں کا سردار مانیں، اور چوتھا حق یہ ہے کہ ہم نبی کو نور ہدایت مانیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسان تو بنایا لیکن ہمارے نبی کا ہر عمل، ہر طریقہ، آپ کی ہر بات، آپ کی چال ڈھال، آپ کی ہر ادا ہدایت کا نور تھی۔ جو آدمی بھی ہماری نبی کی باتوں پر عمل کر لے، نبی کے طریقوں پر عمل کر لے، نبی کے جیسی صورت بنا لے، نبی کے جیسی شکل بنا لے، نبی کے جیسے اعمال کر لے، نبی نے جو کچھ کیا، اگر کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر وہ کر لے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اسے کہتے ہیں نور ہدایت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یعنی لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک نور بھیجا اور ایک کتاب ہدایت بھیجا۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور ہدایت ہے، ہدایت کا نور ہے۔ اور جو کتاب اللہ نے آسمان سے اتاری قرآن مجید کی شکل میں، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت رکھی۔
ہدایت کا مطلب آدمی قرآن کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا تو آدمی کو جنت کا نور ملے گا، جنت کا راستہ ملے گا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملے گا۔ پوری قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک سلیبس ہے زندگی گزارنے کا، اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے۔ قوموں کی ترقی اور قوموں کی بربادی کے راز قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں لائف سٹائل بتایا گیا، ہماری عوامی زندگی کیسی ہو اور ہماری تنہائی کی زندگی کیسی ہو، انسان کی پرسنل لائف کیسی ہو اور پبلک لائف کیسی ہو، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے، زندگی کیسی گزاری جاتی ہے، زندگی میں کون عمل کون سے وقت میں کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں نبی کی زندگی سے ملتی ہے اور قرآن مجید سے ملتی ہے۔ نبی کے بارے میں ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار تھے۔ اللہ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان سارے نبیوں کے بڑے ہمارے نبی تھے، اور سارے نبیوں میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے رسولوں کو بھیجا تو کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت بھی دی، مرتبے میں درجے میں کوئی کم کوئی زیادہ تھے، مگر ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں سارے رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ دیا۔ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر میرے آخری نبی محمد دنیا کے اندر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ اللہ نے یہ وعدہ ہر نبی سے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار۔ اور وہ جو معراج کا واقعہ ہوا تھا جس میں اللہ نے نبی کو معراج کروائی، ایک ہی رات کے اندر اللہ نے کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا، پھر ساتوں آسمانوں کی زمین کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا، صریف اقلام، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایک رات میں دکھایا۔ تو اس ایک رات کے اندر جب ہمارے نبی بیت المقدس گئے تھے، فلسطین اسرائیل کے قریب ہے، جہاں سارے انبیاء کرام کو جمع کیا گیا اور ہمارے نبی نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ سارے انبیاء پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھے اور ان سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی کو بنایا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسلام کے اندر امام اسی کو بنایا جاتا ہے جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اسلامک گورنمنٹ ہو تو نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار امام ہوتا، جو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ امامت کا، وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ جس کو متعین کر دے وہ حقدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار تھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مثال تمام انبیاء کرام کے ساتھ میں ایسی ہے کہ ایک آدمی نے عالی شان محل بنایا، بہت بڑا محل بنایا، اس محل کی ہر چیز قیمتی سے قیمتی، خوبصورت سے خوبصورت، مگر اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، سارا محل بن کے ریڈی ہو گیا اور یہ ایک اینٹ کی جگہ کھلی۔ جو آدمی بھی آ کر اس محل کو دیکھتا ہے، محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ کتنا عالی شان محل ہے، کیا اچھا ہوتا کہ یہ ایک اینٹ بھی فل اپ ہو جاتی، یہ ایک اینٹ بھی لگ جاتی تو اس محل کے اندر غلطی نکالنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے انبیاء کرام کا دنیا میں آنا اس عالی شان محل کے جیسا، اور ان میں میرا نہ ہونا اس ایک اینٹ کے نہ ہونے کے جیسا۔ پھر اللہ نے دنیا میں مجھے بھیج کر
اس رسالت کے محل میں، پیغمبری کے محل کی اس ایک اینٹ کو پر کر دیا، اور میرے آنے سے دنیا کے اندر پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ تو نبی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہے اور تمام نبیوں کے آپ سردار بھی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ نے مجھے تمام پیغمبروں پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی، یعنی اللہ نے ہمارے نبی کو 6 خاصیتیں ایسی دی تھی جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ خوبی نہیں ملی تھی۔ وہ 6 الگ الگ چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بتائی جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی کے بارے میں جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے بھی نبی، ہمارے نبی تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل، اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام، تو پھر اب ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے اور ہمارا یہ حق بھی ہے کہ ہم اس نبی کو آخری نبی مانیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ہمارے نبی بچوں کے باپ تھے، آپ کو 3 بیٹے تھے اور وہ تینوں بچے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ عربی زبان کے اندر رجل کہتے ہیں جو میجر ہوتے ہیں ان کو، جو جوان جو آدمی جو مرد جوان ہو جاتا ہے اسے عربی میں رجل کہتے ہیں، اور جو مائنر بچے ہوتے ہیں عربی زبان میں ان کو ابن کہتے ہیں یا ولد کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کے جتنے بیٹے تھے، تینوں بیٹے، وہ بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ وہ تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بچہ جوان نہیں ہوا تھا، میجر نہیں ہوئے تھے، عربی زبان میں رجل کہلانے کے ایج تک نہیں پہنچے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال یہ عربی زبان میں رجل کا پلورل ورڈ ہے، رجل سنگولر کو کہا جاتا ہے اور رجال اس کی جمع ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، البتہ ہمارے نبی کی جو 4 بیٹیاں تھیں وہ چاروں کی شادی ہوئی اور چاروں کو اولاد ہوئی تھی۔ ان میں سب سے مشہور بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی، ان سے پہلے بھی ہمارے نبی کو اور 3 بیٹیاں تھے۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا۔ بڑی بیٹی سے بھی اولاد ہوئی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی، اور چوتھی بیٹی سے آپ کی نسل چلی حضرت حسن اور حضرت حسین سے۔ بی بی فاطمہ سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کو۔ بہرحال لمبی تفصیل ہے، معلوم رکھنا چاہیے اس۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، مسلمانوں کو اپنے نبی کی سیرت کا علم ہونا چاہیے۔ آج ہمیں سب معلوم کہ ویراٹ کوہلی کی بیوی کون ہے، سلمان خان کا باپ کون ہے، وہ فلاں کون ہے، وہ فلاں کون ہے، پولیٹیشنوں کے بارے میں، سپر اسٹارز کے بارے میں، یوٹیوبرز کے بارے میں، انٹلیکچوئلز کے بارے میں، بزنس مینوں کے بارے میں، سب کے بارے میں ہمارے پاس نالج ہے، بچے بچے کو معلوم ہے مسلمانوں کو۔ لیکن ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے، نبی کو کتنی بیویاں تھی تو کیوں تھی، بیٹیاں کتنی تھی، بیٹے کتنے تھے، آپ کے صحابہ کون تھے، نبی کی بایوگرافی کیا ہے، سب معلوم ہے۔ ساری دنیا سے بے خبر، اپنی ہی دنیا سے، ساری دنیا سے باخبر، اپنی ہی دنیا سے بے خبر، سب معلوم ہے، سب کے بارے میں معلوم۔ ہماری قوم کے اندر بہت سے لوگوں کے دماغ تو اتنے منجھے ہوئے ہیں کہ وہ انسائکلوپیڈیا کہلانے کے قابل۔ اسے آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو جیسا آپ کو بہت ساری چیزیں سیکنڈوں میں معلوم ہو جائے گی۔ بہت سے دماغ ایسے ہیں وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو اپنے بارے میں نہیں جانتے، اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے۔ اسی لیے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لاؤ کتابیں پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، گھروں کے اندر ماحول بناؤ۔
اگر گھر کے اندر آپ کے نبی کی سیرت کی کتاب ہے تو آپ کے گھر کے اوپر کبھی جادو اثر نہیں کرے گی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کی زندگی میں سنتوں کا اوڑھنا بچھونا ہے تو دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں۔ اللہ کی مدد لوگوں کے ساتھ میں اس وقت ہوتی ہے جب لوگوں کی زندگیوں میں نبی کی سنتیں ہوتی۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ دنیا میں کبھی سفل نہیں ہو سکتے، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر آپ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب کل ہی مجھے فون کر کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کیجئے، کام نہیں بن رہی، بہت پریشان ہوں، روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تم فجر کی نماز پڑھتے نہیں، صبح سے شام تک موبائل میں گندگیاں تم دیکھتے رہتے ہو، تو تمہاری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی، روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ موبائل پر گندگیاں دیکھتے ہو، دیکھ کر اپنا دماغ خراب کر رہے ہو، پوری رات تمہاری موبائل کے اسکرین پر گھورتے گزر جاتی ہے، تمہیں فجر پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تمہیں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، 24 گھنٹے میں تمہارے اکثر اوقات گناہوں میں، گندگیوں میں جاتے ہیں، تم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی موقع ہے، نہ تمہارے تنہائیوں کے کچھ اوقات اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہے، تم نے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے خدا کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے، تو تمہیں برکت کہاں سے آئے گی؟ تمہارے کام کون بنائے گا دنیا میں؟ عامل بنائیں گے، عامل بنائیں گے تمہارا کام۔ وظائف سے تمہارا کام مکمل ہوگا، پلیتے جلانے سے تمہارا کام مکمل ہوگا، درگاہوں پہ جانے سے تمہارا کام مکمل ہوگا۔ اگر تم اپنے کام اپنی ذات سے نہیں حل کروا سکتے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کام نہیں بنائے گی۔ اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کو پڑھیے، گھروں میں اس کا مذاکرہ کیجیے، بچوں کو عادت دلوائیے سنتوں کی۔ جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے چہیتے بنتے۔ نبی کے بارے میں امت پر ایک حق یہ بھی ہے کہ نبی کو معصوم سمجھا جائے۔ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر آئے ہیں گناہوں سے پاک تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ جیسا ہماری زندگیاں 24 گھنٹے گناہوں کے اندر گزرتی ہے، نبی کی زندگی گناہوں سے بالکل پاک ہوتی تھی، نبی سے کوئی غلطی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبیوں کو آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا نا، نمونہ بنا کر بھیجا۔ جسے آئیڈیل بنایا جائے، جسے نمونہ بنایا جائے، اگر اس کے ہی زندگی کے اندر گناہوں کا ماحول ہوگا تو پھر وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل کیسے بنے گا، رول ماڈل کیسے بنے گا؟ لہٰذا اللہ نے جب نبیوں کو دنیا کے انسانوں کے لیے رول ماڈل بنانے کا فیصلہ کیا تو نبیوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ختم کر دیا۔ نبی کا ہمارے اوپر یہ ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، روئے زمین پر اللہ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، ان پیغمبروں کو اس وجہ سے بھیجا تاکہ وہ پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں تو لوگ ان پیغمبروں کی باتوں پر عمل کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ اسی لیے اب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کو اپنے لیے واجب الاتباع مانے، نبی کی اطاعت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم یدخلون الجنت الا ابا، سارے لوگ کل قیامت میں جنت میں جائیں گے مگر جن لوگوں نے میرا انکار کیا، مجھے نہیں مانا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا انکار کرنے والے کون لوگ ہیں، آپ کو نہیں ماننے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری سنتوں پر عمل کیا، میرے طریقوں پر عمل کیا، میرے دین پر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری سنتوں کو چھوڑا، میرے طور طریقوں کو چھوڑا، تو گویا اس نے میرا انکار کیا۔ دیکھو، کسی چیز کا انکار کرنے کی دو شکلیں، ایک ہے زبان سے بول دینا میں آپ کو نہیں مانتا۔ ابا جان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے پانی لے کر آؤ، بیٹے نے کہا میں نہیں لاتا، تو اس نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نہیں لاتا۔ ابا جان نے بیٹے سے کہا کہ پانی لے کر آؤ، بیٹا چپل پہن کے دروازہ کھول کے گھر کے باہر نکل کر تڑی پار ہو گیا۔ زبان سے نہیں کہا اس نے کہ میں نہیں لاتا، لیکن اس نے پریکٹیکل بتایا، عملی طور پر بتایا
باوا نے پانی مانگا، بیٹا چپل پہنا، گھر کا دروازہ کھولا، گاڑی کی کک مارا، رفو چکر ہو گیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ زبان سے کہنے والا اور یہ کر کے بتانے والا، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں یا الگ الگ؟ ایک ہی کیٹیگری کے۔ دونوں نے بھی باپ کی بات کا انکار کیا، ایک نے زبان سے انکار کیا اور ایک نے کر کے بتایا کہ باوا جان آپ کی بات کا میری نظروں میں کوئی مقام نہیں ہے، میں آپ کی بات نہیں سنتا، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اٹھ کے پیجیے، آپ چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے امت میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے طریقوں پہ نعوذ باللہ نہیں چلتے، ایسے بہت کم مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور ایسے آپ کو کروڑوں مسلمان ملیں گے جو پریکٹیکل یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نبی کے طریقوں کی ضرورت نہیں۔ گھروں میں بچے پیدا ہو گئے، خوشی کا موقع ہے، وہ پریکٹیکل بتائے گا کہ میں عقیقہ نہیں کرتا، میں نبی نے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں جو کرنے کے لیے کہا میں وہ نہیں کروں گا۔ شادیوں کا موقع ہے تو وہ پریکٹیکل بتائے گا کہ میں نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نبی نے بتایا سادی شادی کرو۔ اب یہ خرچے والی شادی کر کر کیا بتا رہا ہے؟ یہی تو بتا رہا ہے کہ مجھے نبی کی باتوں پر نہیں ماننا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، تجارت ہے، دکان چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو۔ لیکن آدمی اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، تو گویا وہ نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی باتوں کی میرے پاس کوئی عزت نہیں ہے، میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں دھوکہ بھی دوں گا۔ اس نے عملی طور پر یہ بتا دیا۔ تو زندگی کے جتنے طور طریقے ہیں، آج مسلمان زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میں نبی کی باتوں پر نہیں مانوں گا، لیکن وہ کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے نبی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی زندگیوں کو جھانکیں گے آپ تو آپ کو اسلام کتابوں میں نظر آئے گا، مسلمانوں کی زندگی میں آپ کو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ ایک واقعہ ہے، واقعے کو بیان نہیں کروں گا۔ آزادی سے پہلے میوات کے علاقے کے اندر ایک مسجد کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی، ایک ہندو صاحب آئے، آ کر اس نے انگریزوں کی عدالت میں مقدمہ ڈالا، کیس بک کروایا کہ انہوں نے میری زمین پر مسجد بنائی۔ اب وہ مسئلہ عدالت میں گیا۔ اب عدالت کے اندر جو بیچارہ ہندو فریق تھا، زمین والا، وہ ہار رہا تھا، تو اس کو خیال آیا، اس نے اپنے دماغ کے اوپر بوجھ ڈال کر جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب ایک بڑے بزرگ ہے، آپ ان کو بلائیے، ہمارے اس مسئلے کے بارے میں ان کو بہت اچھا معلوم ہے۔ چنانچہ جب جج صاحب نے اس بزرگ کو بلایا، ایک طرف مسلمان مسجد کا مسئلہ، دوسری طرف ہندو زمین کا مسئلہ۔ اب انگریز کورٹ کے اندر، جج صاحب انگریز ہے، وکیل انگریز ہے۔ جب جج صاحب نے اس مسلمان بزرگ کی باتوں کو سنا تو پھر جج صاحب نے جو فیصلہ دیا، آج بھی تاریخ کے اندر بہت مشہور فیصلہ ہے۔ جج نے کہا کہ آج مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ یہ آزادی سے پہلے انگریز عدالت کا ججمنٹ تھا، جس عدالت میں جج نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج مسلمان ہار گیا۔ وہ مسجد کے بارے میں جو لوگ بحث کر رہے تھے وہ لوگ ہار گئے تھے، اور وہ جو ہندو بھائی تھے وہ جیت گئے تھے۔ تو جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ آج مسلمان ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ اسلام کیسے جیتا؟ وہ جو بزرگ آئے تھے انہوں نے سچی بات کہی تھی، جو بات مسلمانوں کے خلاف میں تھی، مگر انہوں نے صحیح کہا۔ جج صاحب نے اس بزرگ سے کہا تھا کہ اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ کی مسجد بچ جاتی تھی، اگر آپ جھوٹ بولتے تو آپ کے مسلمانوں کا فیصلہ کامیابی سے ون ہوتا تھا، جیت جاتے تھے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ مجھے مسلمانوں سے اور مسجد سے زیادہ ہمدردی مجھے اسلام سے ہے۔ میرے نبی نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، لہذا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا۔ یہ کہہ کر جب انہوں نے عدالت کے اندر گواہی دی تو پھر جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ آج ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم جگہ جگہ آپ کو مسلمان تو ملیں گے، لیکن اسلام کہیں کہیں ملے گا بس۔ اور آج اسلام ہمیں اسی وقت نظر آتا ہے جب ہمیں اپنا حق مارے جانے کا ڈر ہوتا ہے تو ہم اسلام کی دہائی دیتے، لیکن ہم اپنی مرضی سے اسلام پر اس وقت تک عمل نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے اوپر لاٹھی نہیں برستی۔
تو دنیا کے اندر نبی تو اس وجہ سے آئے تھے کہ آپ ہر حال کے اندر نبی کی باتوں پر عمل کرو، لیکن مسلمانوں نے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ الجھنیں، یہ فتنہ، یہ فساد، یہ امن کا غارت ہونا، یہ ہر قسم کا نقصان اٹھانا، یہ ساری چیزیں وہیں سے پیدا ہو گئی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کا۔ نبی کا ہم پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء فی قبورہم احیاء یصلون، کہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اسے کہتے ہیں حیات النبی کا عقیدہ۔ نبی کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی حق ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی پراپرٹی، ہمارا سب سے بڑا خزانہ، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں نبی کی محبت ہے، اور نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نبی کے طریقوں پر عمل کرے۔ ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے ان المحب لمن یحب یطیع، کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے۔ مسلمان اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو اپنی زندگیوں کے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرنا ہوگا، اور نبی کی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے اس کو بتانے والی چیز ہے کہ آپ نبی کے طریقوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی حالت ہو گئی کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کہیں ہمیں سنت نظر نہیں آتی، ہماری زندگیوں کے اندر کہیں ہمیں نبی کے طریقے نظر نہیں آتے۔ اسی لیے آج کوئی خوش نہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ ہے، رشتے ناتوں کے اندر برکتیں ختم، کمائیوں میں برکتیں ختم، عمروں میں برکتیں ختم۔ اگر مسلمان کم از کم نبی کی ظاہری زندگی کو فالو کر لیتا، نبی نے جو طریقے بتائے، کھانے پینے کے طریقے، سونے کے سلسلے میں جو طریقے نبی نے بتائے، اگر مسلمان کم سے کم اس پر عمل کر لیتا تو ڈاکٹروں کو پالنے کی، دواخانوں کے دھکے کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ سب سے زیادہ بیماریاں آپ کو مسلم سوسائٹی میں نظر آئے گی، مسلم معاشرے میں آپ کو مہلک بیماریاں نظر آئے گی۔ ایک رپورٹ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، WHO کی، جو پوری دنیا کے اندر ہیلتھ کے بارے میں بریفنگ دینے والا، ہیلتھ کے بارے میں رپورٹ دینے والا انٹرنیشنل ادارہ ہے۔ اس کی رپورٹ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے سٹیز ہے، شہر ہے، ان سارے شہروں میں سب سے زیادہ ڈائلسس سینٹر حیدرآباد میں ہے۔ کڈنی پیشنٹ کو ڈائلسس کرانے کی ضرورت پیش آتی، سب سے زیادہ ڈائلسس سینٹر حیدرآباد شہر میں۔ تو WHO والوں نے حیدرآباد شہر کا جائزہ لیا کہ حیدرآباد کے لوگوں کو کڈنیوں کی بیماری اتنی زیادہ کیوں ہے۔ جب سروے کیا گیا تو اس میں بھی 95% پیشنٹ مسلمان نکلے، کڈنی پیشنٹ۔ اور زیادہ جب انہوں نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا اس کا ریزن کیا ہے مسلمانوں کی کڈنیاں فیل ہونے کا۔ تو پتہ چلا کہ اس کا ریزن حیدرآباد کی وہ دعوتیں ہیں جو رات میں 11 بجے کے بعد شروع ہوتی، اور ان دعوتوں کے اندر وہ رنگ برنگی کھانے، ریڈ چکن، گرین چکن، چلی چکن، بینگن چکن، ٹماٹا چکن، اور وہ الگ الگ کیمیکلز کی دوائوں والے، کیمیکل والے کھانے، میٹھے، جو مزے لے لے کر بیلوں کے جیسا، جانوروں کے جیسا، حیوانوں کے جیسا رات میں کھاتے ہیں 12 بجے 2 بجے، اور جا کر خدا کو ناراض کر کر اللہ والوں کے لیے جو وقت رات میں تہجد میں اٹھ کر اللہ سے محبت کو بتانے کا ہوتا ہے، ایسے وقت میں سوتے ہیں۔ وہی لوگ زیادہ سے زیادہ کڈنی پیشنٹ، ہاتھوں میں پیشاب کی، خون کی تھیلی لے لے کر ڈائلسس سینٹروں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، جبکہ ان کی نبی کی زندگی میں یہ نمونہ تھا کہ ان کے نبی نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک دن بھی عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا تھا۔
اور یہ رات میں 2-2 بجے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے. اور ان کی نبی نے پوری زندگی میں کسی ایک دن 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, اور یہ روزانہ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. اگر کم از کم کھانے کے سلسلے میں, ایٹنگ کے سلسلے میں, ڈرنکنگ کے سلسلے میں, پینے کے سلسلے میں اگر نبی کی ظاہری سنتوں پر عمل کر لیتے تو یہ بیماریوں میں نہیں پھنستے. نوجوان سے نوجوان ہے, 1000 بیماریوں کو لے کر چلتا پھرتا دواخانہ ہے اپنی قوم میں. کوئی خیال نہیں صحت کا, کوئی پرواہ نہیں, اپنی کوئی فکر نہیں. سونے کا کوئی ٹائم نہیں, کھانے کا کوئی ٹائم نہیں, جانے کا کوئی ٹائم نہیں, زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں. جس قوم کی زندگی کے اندر ڈسپلن نہ ہو وہ قوم بغیر ڈسپلن کے کیسے ترقی کرے گی؟ آپ بتائیے مجھے. ابھی کل میرے ایک دوست بتا رہے تھے آسٹریلیا کے بارے میں کہ وہاں پر اگر کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنا ہوتا ہے تو مسلمان سے نہیں خریدتا, انگریز سے خریدتا ہے جا کر. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنی سیکنڈ ہینڈ گاڑی سیل کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا وہاں پر, لیکن ایک انگریز کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. سچ بولنے کی تمہاری عادتیں غیروں میں چلے گئی اب, اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں دنیا میں. بے وجہ نہیں ہے دنیا کے اندر جو قومیں آگے بڑھ رہی ہے, ان قوموں کے اندر ہانیسٹی آئی, ٹروٹنس آیا ان کے اندر, سچائی آئی ان کے اندر, ایمانداری آئی ان کے اندر, تب جا کر وہ قومیں ترقی کر رہی ہے. اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بولو اور آپ ترقی کر لیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. یہ صرف ادھورا خواب ہی رہ سکتا ہے, کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. اگر اپنے آپ کو کامیابی کی دہلیز تک پہنچانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو ایک کامیاب قوم بچانا چاہتے ہو, تو پہلے گراؤنڈ لیول سے ورک شروع کرو, اپنے گھروں سے اصلاح کرو, اپنا جینا درست کرو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو, اپنی زبانوں سے جھوٹ ختم کرو, گالی گلوچ ختم کرو, دوسروں کو تکلیف مت دو, دوسروں کے ساتھ محبتوں سے پیش آؤ, کسی کا نقصان مت کرو. یہ سارے کمالات اپنے اندر پیدا کرو. ربیع الاول کا مہینہ ہے, نبی کا برتھ منتھ ہے, یہ پیدائش کا مہینہ ہے. سیرت کو پڑھو, نبی کی تعلیمات کو عام کرو, نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بناؤ, تب جا کر اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی دیں گے. ورنہ میں مسلمان ہوں, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے سے اور صرف یہ خیال کر لینا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں کامیابی دیں گے, تو اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی اگریمنٹ ہے. اگر ہم 100% عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر اگریمنٹ کے بھی دنیا میں ہمیں کامیابی دیں گے. دنیا میں اور قومیں کامیابی پا رہی ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, خوب اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرو, جلسے رکھو, بیانات رکھو, کتابیں لاؤ, پڑھو نبی کی سنتوں کو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنی عورتوں کو سکھاؤ, اور اس طریقے نبی کے پاکیزہ طریقوں پر اپنا جینا اور اپنا مرنا, اپنی زندگی کے طور طریقے سارے کے سارے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرو, تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.